نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ صدقہ فطر یعنی فطرہ کیا ہے؟ روزے دار آدمی کتنا ہی اہتمام کر لے، روزہ رکھنے کے درمیان میں کچھ نہ کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے۔ انسان کے لیے روزے میں کھانا پینا اور روزہ توڑنے والی چیزوں سے بچنا تو آسان ہوتا ہے، لیکن فضول بکواس، بیہودہ بے حیا باتوں سے اور نامناسب باتوں سے بچ نہیں پاتا، مکمل طریقے سے احتراز نہیں کر پاتا۔ تو لہذا شریعت مطہرہ نے اس کی تلافی کے لیے صدقۃ الفطر کے نام سے صدقہ رکھا ہے، جس کے دو مقصد ہیں۔ سب سے پہلا مقصد تو اس کا یہ ہے کہ انسان لغو اور بے حیائی باتوں سے جو اس کے روزے کے اندر کمی ہو گئی ہے، وہ پاکیزگی کا یہ صدقہ اس کے لیے ذریعہ بن جائے اور اس کے لیے تلافی بن جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مسکینوں کے لیے جو صدقہ نکالے گا اس سے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ فطر جو ہے ضروری ہے۔ جو روزے دار کے لیے بے حیا لغو باتوں سے بچنے کا ایک ذریعہ بھی ہے اور ان کی ایک تلافی کا بھی ذریعہ ہے، اور دوسرے مسکینوں کے کھانے کا انتظام بھی ہے۔ اور اسی حدیث پاک کے اخیر میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اسے عید کی نماز سے پہلے ادا کر دے تو یہ تو مقبول ہے، لیکن اگر عید کی نماز کے بعد ادا کرتا ہے تو پھر یہ ایک عام صدقے کی طریقے سے صدقہ ہی رہے گا۔ اب رہا مسئلہ کہ صدقہ فطر واجب کس پر ہے، تو صدقہ فطر اس شخص پر واجب ہے کہ جس کے پاس میں زکوٰۃ کا نصاب ہے، یعنی کہ جو نصاب زکوٰۃ کا ہے وہی اس کا ہے۔ فرق دونوں میں بس اتنا ہے کہ زکوٰۃ کے لیے سونا چاندی روپیہ پیسہ مال تجارت کا ہونا اور اس پر سال کا گزرنا شرط ہے، لیکن صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے ان باتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ ضروری سامان کے علاوہ کسی کے پاس میں اتنا مال اور اسباب موجود ہے کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، تو اس پر صدقہ فطر جو ہے واجب ہو۔ اس پر سال کا گزرنا جس طریقے سے زکوٰۃ میں ضروری ہوتا ہے اس میں ضروری نہیں۔ ایک مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاؤں، مثال کے طور پر کسی انسان کے پاس میں کپڑے ہیں اور کپڑے ضرورت سے زیادہ ہیں، یا انسان کے پاس میں مکان ہے جو خالی پڑا ہے ضرورت سے زیادہ ہے، یا اس کے علاوہ اور بھی کوئی سامان ہے جو ضرورت سے زیادہ ہے، اور وہ اتنا ضرورت سے زیادہ ہے کہ ان چیزوں کی قیمت نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ پہنچ جاتی ہے، تو اس پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ فطر کے واجب ہونے کا وقت کیا ہے۔ صدقہ فطر کے واجب ہونے کا وقت عید الفطر کی صبح صادق ہے، لیکن اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے اندر بھی صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے تو اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ فطر باپ اپنے بچوں کی طرف سے ادا کرے گا یا بچے خود ادا کریں گے۔ تو فرمایا کہ نابالغ جو بچے ہیں ان کے صدقہ فطر جو ادا کرے گا وہ ان کے باپ کے اوپر واجب ہے۔ البتہ جو بالغ بچے ہیں ان کا صدقہ فطر باپ پر واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ بالغ بچے اپنے باپ کی پرورش میں ہی رہتے ہیں تو پھر اگر باپ ان کی طرف سے ادا کر دے تو کافی سمجھا جائے گا اور ادا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے بیوی کا بھی صدقہ فطر یعنی فطرہ شوہر پر واجب نہیں ہے، لیکن اگر شوہر اپنی بیوی کی طرف سے ادا کر دے اور بغیر بتائی بھی ادا کر دے تب بھی جو ہے ادا ہو جائے گا۔ ایک مسئلہ اور یہ ہے کہ صدقہ فطر میں کیا دینا ہے۔ شریعت مطہرہ نے
4 چیزیں بتلائیں: گندم، جو، کھجور اور کشمش. یعنی کہ شریعت مطہرہ کے اندر 3 قسم کے لوگوں کا خیال رکھا گیا ہے. یہ بات بہت ہی اہتمام سے اور غور سے سننے کی ہے اور سمجھنے کی ہے کہ 3 لوگوں کے خاص قسم کے اعتبار سے خاص خیال کیا گیا ہے. نمبر 1، وہ آدمی جو صرف صاحب نصاب ہے لیکن اس کی حالت مالی جو ہے وہ اتنی کمزور ہے، بہت ہی کمزور ہے، تو پھر وہ صدقہ فطر اور جو فطرہ ادا کرے گا وہ گندم سے ادا کرے، گندم سے یا جو سے ادا کرے. اور جس کو اللہ رب العزت نے مزید دولت ادا کر رکھی ہے، درمیانی درجے کا آدمی ہے، اچھا خاصا روپیہ پیسہ ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ صدقہ فطر جو ہے وہ کھجور سے ادا کرے. اور جس کو اللہ رب العزت نے مال و دولت اور زیادہ عطا کر رکھا ہے، مزید دولت عطا کر رکھی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ صدقہ فطر کشمش کے ذریعے سے ادا کرے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک عام آدمی کی طریقے سے وہ جس کو اللہ رب العزت نے بہت نوازا ہے اس طریقے پر ادا نہ کرے، بلکہ اپنی مالی حالت جو بھی ہے اس اعتبار سے وہ صدقہ فطر ادا کرے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دولت تو لاکھوں روپے کی، کروڑوں روپے کی دے رکھی ہے، لیکن پھر وہ گیہوں اور جو کا یعنی 35 یا 40 روپے کے حساب سے صدقہ فطر ادا کرتا ہے. یہ مسلمان کی شان کے لائق نہیں ہے. ہر آدمی اپنی حالت کو جانتا ہے، اللہ نے جو اسے دیا ہے اسی اعتبار سے اسے صدقہ فطر کا اہتمام کرنا چاہیے. جس اعتبار سے اللہ نے دیا ہے اسی اعتبار سے ادا کرنا چاہیے. کتنا ہوگا صدقہ فطر؟ گندم 1.25 کلو جس کی قیمت تقریباً 35 یا 40 روپے، جو 3.5 کلو یا اس کی قیمت جو کہ تقریباً 80 یا 90 روپے جا کر کے بیٹھتی ہے. کھجور وزن کے اعتبار سے 3.5 کلو یا اس کی قیمت جو کہ 650 روپے کے قریب جا کر کے بیٹھتی ہے. کشمش 3.5 کلو یا اس کی قیمت جو کہ 1050 روپے کے برابر جا کر کے بیٹھتی. ہر انسان کو اسی اعتبار سے یعنی جو اللہ نے اس کو وسعت دے رکھی ہے اس اعتبار سے ادا کرنے چاہیے. اب ہر آدمی اپنے آپ کو گندم والا ہی شمار کرنے لگے تو پھر یہ اس کے شان کے مناسب نہیں سمجھا جاتا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.